بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولانا نے کہا کہ یزید کے 3 بڑے گناہ تھے: کعبے کی بے حرمتی، امام حسین کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں دی، مدینہ شریف والوں کو تنگ کیا، اور مولانا نے کہا کہ اسی لیے یہ جہنمی ہے۔ دیکھیے، یزید کے بارے میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کا مسلک یہ کہ ہم اسے کافر نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے فاسق اور جناب ملعون اور لعنتی ہم اسے ضرور کہتے ہیں، کافر ہم نہیں کہتے، اس اعتبار سے کہ اس نے جو سنگین جرم کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ یقیناً جہنم کا عذاب جو ہے وہ چکھے گا۔ اس معنی کر تو درست ہے۔ اچھا، اس میں شک نہیں کہ اس نے یہ گناہ کیے۔ کعبے کی بے حرمتی اس کے زمانے میں ہوئی، اور امام حسین کے قاتلوں کو اس نے کچھ نہیں سزا دی بلکہ اس کے اشاروں پر قتل ہوا۔ مدینہ شریف والوں کو صرف تنگ نہیں کیا بلکہ مدینہ شریف میں سینکڑوں آدمیوں کا قتل کیا، اور وہ بے حیائیاں، وہ بے شرمیاں اس نے کی ہیں کہ اگر آپ جاننا چاہیں تو علامہ امام سمہودی کے وفاء الوفا کو پڑھیے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جذب القلوب کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا شرارتیں مدینہ شریف اور اس کے ماننے والوں نے کی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا، ہم اس تفصیل میں ابھی جانا نہیں چاہتے۔ آپ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہ ایک لشکر میں شامل تھا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لشکر جنتی ہے، لہذا وہ لشکر میں شامل تھا، لہذا یزید جنتی ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا۔ اب آپ آئیے، ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ حضرت ام حرام کے یہاں حضور آرام فرما رہے، اچانک آپ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر مدینۃ القیصر پر حملہ کر رہا اور وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اچھا، اب اس مدینۃ القیصر کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قسطنطنیہ، جہاں جنگ ہوئی۔ اب آئیے اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو علامہ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ ملاحظہ فرمائی، اور علامہ ابن اسیر کی تاریخ ابن اسیر بھی ملاحظہ فرمائی۔ آئیے ہم اس وقت آپ کے سامنے ابن اسیر کا قول پیش کرتے ہیں۔ ابن اسیر کا کہنا یہ ہے کہ کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً یہ واقع 51-52 کا ہے، حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ پر ایک لشکر بھیجا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کا سالار یزید تھا، یہ بھی غلط۔ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو لشکر بھیجا اس کے سپہ سالار حضور کے ایک اولو العزم صحابی حضرت سفیان ابن عوف تھے۔ اچھا، وہاں اول جیش بتایا حدیث شریف میں کہ جو پہلا لشکر حملہ کرے، پہلے لشکر نے جب حملہ کیا تو اس کے سالار یزید نہیں بلکہ حضرت سفیان ابن عوف تھے۔ اب مجھے بتائیے، جب وہ پہلے حملے میں شامل نہیں تھا اب وہ جنتی کیسے ہوا؟ آگے بحث آئی۔ علامہ ابن اسیر اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سفیان ابن عوف کا لشکر وہاں گیا تو ان کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، سخت بھوک اور پیاس کا وہ شکار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو قاصد بھیجا کہ ہم اس قدر پریشانی اور صعوبت کا شکار ہو گئے۔ امیر معاویہ کے لیے جو خط لکھا گیا تھا یہ خط کسی طریقے سے یزید کو مل گیا۔ یزید نے کیا کیا، اس خط کو پڑھ کر یہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ میں تو وہاں نہیں گیا، اور اگر میں جاتا تو میں بھی ان کی طرح ذلت کے عذاب میں مبتلا رہتا وغیرہ وغیرہ۔ اس لشکر کے لیے اس نے ایسے تصغیر کے کلمات کہے جس میں تحقیر کے کلمات بھی۔ علامہ ابن اسیر نے اس کے 2 شعر بھی نقل کیے کہ وہ اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اپنی مستی میں اس نے یہ شعر کہہ دیے جس کا مفہوم یہ تھا کہ بڑا اللہ کا شکر ہوا کہ میں وہاں نہیں گیا، اگر میں جاتا تو میں بھی ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ کسی طریقے سے اس کے یہ 2 شعر امیر معاویہ کے ہاتھ لگ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو تنبیہ کی، فرمایا جو لشکر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا تو ان کی بے حرمتی کرتا ہے، تو اس پر ٹھٹا تمسخر کرتا، قسم خدا کہ میں تجھے ضرور بھیجوں گا۔ پھر امیر معاویہ نے بطور سزا دوسرے لشکر میں یزید کو بھیجا۔ اب آپ بتائیے جن کا یہ کہنا کہ وہ اس لشکر میں شامل تھا اور جنتی ہو گیا، یہ کس قدر زیادتی ہے آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔